السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ملک کی دارالحکومت دہلی میں کورونا وائرس پر قابو پانے کی ہر کوشش ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ دہلی میں کورونا کے ہر دن نئے ریکارڈ بن رہے ہیں۔ حالات یہ ہے کہ دہلی کے کورونا کیسز اب NCR کے علاقے پر بھی اثر دکھانے لگے ہیں۔ نوئیڈا اور گروگرام بارڈر پر رینڈم ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے۔ دہلی میں ہر دن کورونا کے نئے آنکڑے دہشت کی دستک دے رہے ہیں۔ دلی میں اب کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 8,159 تک پہنچ گئی ہے۔ دہلی میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا سے 118 لوگ فوت ہوئے ہیں، جبکہ 6,608 کورونا کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے ساتھ ہی دہلی میں پازیٹیو کیسز کی تعداد 5,17,000 تک پہنچ چکی ہے۔ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مدھیہ پردیش کے 5 شہروں اندور، بھوپال، گولیار، رتلام اور وڈیشا میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ 21 نومبر سے رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ان شہروں میں کرفیو نافذ رہے گا۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کی صدارت میں منعقدہ ایک اجلاس میں ریاست میں کورونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ریاست کے وزیر صحت پربھو رام چودھری، وزیر داخلہ نروتم مشرا اور ضلع کلکٹرز نے اجلاس میں شرکت کی۔ چوہان نے ان اطلاعات کو مسترد کر دیا کہ حکومت کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ریاست میں ایک مرتبہ پھر مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرے گی۔ اسی دوران گجرات کے ڈپٹی چیف منسٹر نتن پٹیل نے بتایا کہ احمد آباد کے بعد گجرات کے مزید 3 شہروں میں آج سے رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ راجکوٹ، سورت اور وڈودرا میں رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ رہے گا۔ اس دوران سوائے ہنگامی خدمات کے کسی کو بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ حکومت نے پہلے ہی احمد آباد میں 23 نومبر تک رات کا کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ دہلی میں اب عوامی مقامات پر تھوکنا، تمباکو کو استعمال کرنا، کووڈ قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر 2,000 روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ دہلی حکومت نے اس سلسلے میں ایک اعلامیہ جاری کرتے ہوئے جرمانے کی رقم کو جو پہلے 500 روپے تھی بڑھا کر 2,000 روپے کر دیا ہے۔ محکمہ صحت کے اس اعلامیہ کو لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل کی منظوری بھی حاصل ہو گئی ہے۔ چیف منسٹر اروند کیجریوال نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے چند اقدامات کا اعلان کیا تھا، جس میں ماسک نہ پہننے پر 2,000 روپے جرمانہ عائد کرنے کا لزوم تھا۔ چیف منسٹر نے گورنر بیجل سے ملاقات کی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ نہ صرف ماسک بلکہ سماجی فاصلے کی برقراری میں ناکامی، عوامی مقامات پر تھوکنا، تمباکو کو استعمال کرنا بھی قواعد کی خلاف ورزی میں آئے گا اور اس پر بھی 2,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جموں کشمیر میں جیش محمد کے 4 عسکریت پسندوں کی ہلاکت کے پس منظر میں سیکیورٹی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا اور دعویٰ کیا کہ سیکیورٹی فورسز نے ایک بڑی تباہی کو ٹالنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ عسکریت پسند 26/11 ممبئی دہشت گرد حملوں کے 12 سال مکمل ہونے کے موقع پر کچھ بڑا دھماکہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ وزیر اعظم مودی نے اپنے ٹویٹس میں جیش محمد کی دہشت گرد سازش کو شکست دینے پر سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کے درمیان آج متاثرین کی تعداد 90 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور اگر متاثرین کی شرح اسی طرح بڑھتی رہی تو یہ تعداد 1 کروڑ تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ کورونا مریضوں کی تعداد میں اضافے کو دیکھتے ہوئے مرکز کی جانب سے ہریانہ، راجستھان، گجرات اور منی پور ریاستوں کے لیے 4 اعلیٰ سطحی ٹیمیں روانہ کی گئی ہے تاکہ کووڈ کے پھیلنے کی صورتحال کا بغور جائزہ لے سکیں۔ یہ ٹیمیں ان اضلاع کا دورہ کریں گی جہاں کورونا معاملات میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ صدر کانگریس سونیا گاندھی کو چند دنوں کے لیے صحت کی بنیاد پر دہلی کے باہر منتقل ہونے کا مشورہ دیا گیا ہے، کیونکہ دہلی میں آلودگی کی سطح انتہائی خطرناک ہو چکی ہے۔ صدر کانگریس ایک عرصے سے سینے کے عارضے میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے انہیں یہ مشورہ دیا گیا ہے۔ امکان ہے کہ وہ گوا یا چنئی منتقل ہوں گی۔ ان کے ہمراہ ان کے فرزند راہل گاندھی اور دختر پرینکا گاندھی بھی موجود رہیں گی۔ سونیا گاندھی اگست میں اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد کثرت سے ادویات کا استعمال کر رہی ہیں۔ اتر پردیش میں یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت نے لو جہاد کے خلاف سخت قانون لانے کا عمل شروع کر دیا ہے اور اس ضمن میں آج حکومت نے محکمہ انصاف و قانون کو اس کا مسودہ بھیجا ہے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ ریاست کے محکمہ داخلہ نے محکمہ انصاف اور قانون کو لو جہاد پر بنائے جانے والے قانون کا مسودہ بھیج دیا ہے، جس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حکومت کے دعوے کے مطابق اس قانون کا مقصد لالچ، دباؤ، دھمکی یا شادی کا دلاسا دے کر تبدیلی مذہب کی روک تھام ہے۔ متنازع لو جہاد قانون کے شہرت حاصل کرنے پر ریاست راجستھان کے چیف منسٹر اشوک گہلوت نے لو جہاد کے خلاف سخت بیان جاری کیا۔ انہوں نے حکمراں بی جے پی پر سماج میں تنازعات کو بھڑکاتے ہوئے ملک میں فرقہ وارانہ یکجہتی کو منتشر کرنے کا الزام عائد کیا۔ اپنے سلسلے وار ٹویٹ میں چیف منسٹر راجستھان نے بی جے پی پر شخصی آزادی کو ختم کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے لکھا کہ لو جہاد بی جے پی کا گھرا ہوا لفظ ہے، جس کے ذریعے بی جے پی ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی خراب کر کے ملک کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ گہلوت نے کہا ہے کہ شادی کرنا انسان کا انفرادی آزادانہ موضوع ہے، جس کو روکنے کے لیے قانون لانا پوری طرح سے غیر قانونی ہے۔ ریاست بہار میں بی جے پی کی کامیابی سے حوصلہ پا کر بی جے پی تمل ناڈو میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کرے گی۔ ریاست تمل ناڈو جہاں سال
2021 میں اسمبلی کے انتخابات منعقد شدنی ہیں۔ بی جے پی کے سینئر قائد و مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ شہر چنئی کا دورہ کریں گے۔ امت شاہ نے کہا کہ بہار میں کامیابی کے بعد اب تمل ناڈو کے لیے بی جے پی کا مشن شروع ہو چکا ہے۔ امت شاہ تمل ناڈو میں پارٹی کے موقف کو مستحکم کرنے کے لیے آج سے ریاست کے 2 روزہ دورے پر رہیں گے۔ ممبئی میں کورونا کے مریضوں کے اضافے کے مد نظر ممبئی میونسپل کمشنر اقبال سنگھ چہل نے اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اسکولوں کو 31 دسمبر تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ریاست کے کچھ ضلع میں 23 نومبر سے اسکولیں شروع ہو سکتی ہیں۔ کمشنر نے احتیاط برتتے ہوئے اسکولوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ممبئی میں اسکولز نئے سال سے شروع ہوں گے۔ دہلی، گجرات و دیگر ریاستوں میں کورونا کی دوسری لہر آ چکی ہے۔ مہاراشٹر میں بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ دیوالی میں جس طرح سے عوام نے بازاروں میں بھیڑ کی ہے، اس کے مد نظر ممبئی میں کورونا کے مریضوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یو پی ایس سی امتحان 2015 میں ٹاپ کرنے والی ٹینا دابی نے اپنی شادی سے 2 سال بعد اپنے IAS ٹاپر شوہر اطہر خان سے طلاق کے لیے جے پور کے ایک فیملی کورٹ میں درخواست داخل کی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ٹینا دابی اور اطہر خان نے باہمی اتفاق سے طلاق کے لیے درخواست داخل کی ہے۔ یو پی ایس سی امتحان 2015 میں ٹینا دابی نے ملک بھر میں پہلا اور اطہر خان نے دوسرا مقام حاصل کیا تھا۔ دونوں کے مابین لال بہادر شاستری نیشنل اکیڈمی برائے ایڈمنسٹریشن مسوری میں قربتیں بڑھی تھی اور پھر انہوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کی شادی کے ملک بھر میں چرچے بھی ہوئے تھے۔ ان کی شادی کو کچھ لوگوں نے غلط قرار دیا تھا تو کچھ نے اسے فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مثال قرار دیا تھا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بھی اس جوڑے کو شادی پر مبارکباد پیش کی تھی۔ نومنتخب صدر امریکہ کے جو بائیڈن آج 78 برس کے ہو گئے ہیں۔ اب سے صرف 2 ماہ بعد وہ بحیثیت صدر اپنے عہدے کا حلف لیں گے۔ وہ ایسے وقت صدر بنیں گے جب امریکہ بدترین نوعیت کے صحت بحران کے علاوہ اعلیٰ سطحی بے روزگاری اور نسلی امتیاز جیسے واقعات کا سامنا کر رہا ہے۔ جو بائیڈن امریکی تاریخ میں سب سے عمر رسیدہ صدر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے منفی اور مثبت رویوں میں تفریق کی جانب عالمی برادری کی توجہ مبذول کروانے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رسول پاک کی حرمت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورے کابل پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ صدر اشرف غنی کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان میں تعاون ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تشدد کے خاتمے کے لیے جنگ بندی اور قیام امن کے لیے مثبت سیاسی عمل کے خواہاں ہیں۔ حکمران TRS پارٹی نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو غدار قرار دیتے ہوئے دوسرے نازیبا ریمارکس کرنے کے ساتھ شہر حیدرآباد کے امن و امان کو نقصان پہنچانے اور مذہبی جذبات بھڑکانے والے تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے کے خلاف کارروائی کرنے کی الیکشن کمیشن کو یادداشت پیش کی ہے۔ انتخابی قواعد کی خلاف ورزی کرنے والے بنڈی سنجے کے خلاف IPC سیکشن کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل کی۔ اس سلسلے میں TRS کے رکن قانون ساز کونسل بی راجیشور ریڈی، TRS کے اسٹیٹ جنرل سیکرٹری بھارت کمار اور کمشنر پارتھا سارتھی سے ملاقات کرتے ہوئے نمائندگی کی گئی ہے۔ اس موقع پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پی راجیشور راؤ نے بنڈی سنجے کی جانب سے KCR کو ملک کا غدار مخالف ہندو GHMC انتخابات کو قوم پرست اور غداروں کے درمیان ہونے والی جنگ TRS اور مجلس کے قائدین کو اسامہ بن لادن، افضل گرو، یعقوب میمن، اورنگزیب اور بابر و اکبر کے وارث قرار دینے پر سخت اعتراض کیا۔ ٹیلی ویژن چینلز اور سوشل میڈیا پر نشر ہونے والی ویڈیو کلپ کو TRS کے قائدین بطور ثبوت پیش کیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد بلدی انتخابات میں BJP کے ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لیے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے نئی حکمت عملی تیار کی ہے، جس کے تحت مرکز کی جانب سے عوامی شعبے کے اداروں کو خانگیانے کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم کا منصوبہ ہے۔ اس کے علاوہ BJP کے ہندوتوا ایجنڈے سے مقابلے کے لیے انتخابی مہم میں سیکولر ایجنڈے کو شدت کے ساتھ پیش کرتے ہوئے یہ تاثر دیا جائے گا کہ TRS سیکولر اصولوں پر گامزن ہے۔ چیف منسٹر نے انتخابی مہم میں شامل پارٹی قائدین کو ہدایت دی ہے کہ وہ BJP کے ہندوتوا ایجنڈے کی شدت سے مخالفت کریں۔ محکمہ تعلیم کو تلنگانہ میں اسکولوں کی کشادگی کے سلسلے میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ ریاست میں کورونا کیسز میں کمی کے بعد ہائی اسکولز اور جونیئر کالجز کی کشادگی کے سلسلے میں عہدیداروں نے حکومت کو رپورٹ پیش کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے کلاسز کے آغاز کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ کورونا کیسز میں کمی کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کے ساتھ اسکولوں کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ توقع ہے کہ بلدی انتخابات کی رائے دہی کے بعد چیف منسٹر اس سلسلے میں فیصلہ کریں گے۔ سیلاب متاثرین کو ایکس گریشیا روک دینے کے لیے الیکشن کمیشن کو صدر ریاستی BJP بنڈی سنجے کے مکتوب کی حقیقت کے مسئلے پر چار مینار علاقے کی مندر میں قسم کھانے سے متعلق چیف منسٹر کے چیلنج کے مطابق زعفرانی جماعت کے صدر نماز جمعہ سے عین قبل چار مینار پہنچے، جس کی وجہ سے حالات کشیدہ ہو گئے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے GHMC انتخابات سے عین قبل شہر کی پرامن فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نماز جمعہ سے عین قبل پارٹی کارکنوں نے شرانگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔
تفصیلات کے مطابق جمعے کے دن 12 بجے کے بعد بنڈی سنجے اپنے حامیوں کے ہمراہ چار مینار کے پاس واقع مندر پہنچے اور انہوں نے تاریخی چار مینار پر پارٹی پرچم کے علاوہ قومی پرچم لہرانے کی کوشش کی، جسے پولیس نے ناکام بنا دیا۔ بی جے پی قائدین کی جانب سے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کے چیلنج کو قبول کرنے کے بہانے جمعے کا دن انتخاب کیا گیا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ دوپہر 1 بجے تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ پارٹی کے صدر نے 12 بجے دن مندر پہنچنے کا پروگرام بنایا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پس پردہ کیا اغراض و مقاصد ہیں۔ عام طور پر نماز جمعہ کے موقع پر تاریخی مکہ مسجد اور چار مینار کے پاس احتیاطی اقدامات کے طور پر سیکورٹی انتظامات کیے جاتے ہیں، تاہم آج بی جے پی کے ریاستی صدر اور کارکنوں کی آمد کے پیش نظر غیر معمولی سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی ایک درخواست داخل کی گئی، جس میں 18 نومبر کو ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ احکام کو چیلنج کیا گیا۔ ان احکام میں GHMC کے انتخابات کی تکمیل تک شہر میں سیلاب متاثرین کے رجسٹریشن اور انہیں 10,000 روپے راحت کی رقم کی فراہمی پر روک لگا دی گئی تھی۔ درخواست گزار نے عدالت سے اس سلسلے میں سیکریٹری ریاستی الیکشن کمیشن کو ہدایت دینے کی خواہش کی کہ ان احکامات سے متعلق ریکارڈز کو پیش کیا جائے تاکہ اس بات کا جائزہ لیا جا سکے کہ یہ احکامات کس کی ایما پر دیے گئے ہیں۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ GHMC کے شہری مجوزہ انتخابات میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے پاک مکانات یہاں کے شہریوں کا خواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست اور ملک کے شہری وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت کی تائید کر رہے ہیں اور GHMC انتخابات میں BJP کو کامیاب کریں گے۔ GHMC انتخابات کے سلسلے میں پرچہ نامزدگی کے ادخال کی آخری تاریخ جمعے کو مقرر تھی۔ شہر کے 150 بلدی ڈویژنز کے لیے 1932 امیدواروں نے پرچہ نامزدگیاں داخل کیے ہیں۔ اس طرح الیکشن کمیشن کو نامزدگیوں کے 2602 سیٹس موصول ہوئے ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 78 امیدواروں کو انتخابی میدان میں اتارا گیا ہے۔ TRS کی جانب سے 557، BJP کی جانب سے 571، کانگریس کی جانب سے 372، تلگو دیشم کی جانب سے 206، CPI کے 12، CPM کے 17، آزاد 454، دیگر رجسٹرڈ جماعتوں کے 66 پرچہ نامزدگیاں داخل کی گئی ہے۔ MBD ترجمان محمد امجد اللہ خان خالد نے کہا کہ مجلس بچاؤ تحریک کو الیکشن کمیشن کی جانب سے غیر مسلمہ قرار دینے کی پس پردہ مخالفین کی گہری سازش کار فرما ہے۔ MBD کی الیکشن کمیشن میں مسلمہ حیثیت کو بحال کرنے کے لیے ہم ہائی کورٹ جائیں گے، ضرورت پڑنے پر سپریم کورٹ سے بھی رجوع ہوں گے۔ خالد آج MBD کی تائیدی امیدوار اسما خاتون کی جانب سے بلدی ڈویژن اعظم پورے سے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے نے کہا ہے کہ گریٹر حیدرآباد کے انتخابات میں BJP کی کامیابی پر حالیہ سیلاب میں جن کی بائکس، کاریں، آٹوز وغیرہ بہہ گئے ہیں وہ دوبارہ خرید کر دیے جائیں گے۔ فرنیچرز کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی بھی پابجائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گریٹر حیدرآباد میں بائک چلانے والوں کے خلاف جو چالانات جاری کیے گئے ہیں وہ تمام چالانات BJP ادا کرے گی۔ اس کے علاوہ سیلاب کے متاثرین میں فی خاندان 25,000 روپے ادا کیے جائیں گے۔ تلنگانہ BJP نے GHMC کے انتخابات میں نوجوان طبقے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خصوصی حکمت عملی تیار کرتے ہوئے کام کر رہی ہے اور جارحانہ موقف اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو TRS کا متبادل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ قومی آبادی رجسٹر کو لے کر تنازع ایک بار پھر بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ قومی آبادی رجسٹر یعنی NPR بنانے کا شیڈول طے ہونے کی جانکاری سامنے آنے کے بعد حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ اگر NPR کا شیڈول فائنل ہو چکا ہے تو اس کی مخالفت کا بھی شیڈول جلد ہی فائنل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل رجسٹر آف سٹیزن یعنی NRC سے پہلے کا مرحلہ NPR ہے۔ NPR سے منسلک ایک لنک شیئر کرتے ہوئے اسدالدین اویسی نے لکھا، NPR NCR کی طرف بڑھتا پہلا قدم ہے۔ دورے آسٹریلیا میں ٹیسٹ ٹیم میں شامل حیدرآبادی فاسٹ بالر محمد سراج کے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ 53 سالہ محمد غوث کچھ عرصے سے پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ انہوں نے جمعے کو حیدرآباد کے ایک ہاسپٹل میں زندگی کی آخری سانس لی۔ سڈنی میں ٹیم انڈیا کے پریکٹس سیشن کے اختتام پر محمد سراج کو ان کے والد کے انتقال کی خبر دی گئی۔ کیورنٹائن کے ضابطہ اخلاق کی وجہ سے محمد سراج اپنے والد کی تدفین میں شرکت کے لیے حیدرآباد آنے سے قاصر ہیں۔ اشکبار محمد سراج اپنے والد کے انتقال کی خبر سن کر جذباتی ہو گئے اور کہا کہ میرے والد نے میری ہمیشہ رہنمائی کی اور وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹے ہمیشہ ملک کا نام روشن کرتے رہنا۔